یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وانقذتنا وفرجت عنا لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن۔ امام ابو حنیفہ کے لیے آتا ہے، امام ابو حنیفہ بہت ویلدی انسان تھے، بزنس مین تھے، کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، اور آپ دیکھیں گی اسکالرز کے اندر یہ بات آپ کو کامنلی نظر آئے گی کہ وہ کبھی بھی دین پڑھنے پڑھانے میں پیسہ نہیں لیا کرتے تھے۔ دین پڑھنے پڑھانے میں پیسے کا لینا دینا اس کی اجازت بہرحال ہے، اس لیے کہ آپ کو ایک جو اوتھینٹک نریشن ملتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ کا ایک ایمبیسڈر بنا کے بھیجا تو ان کا ایک سیلری اپوائنٹ کی تھی، اجازت ہے، لی جا سکتی ہے، لیکن پسندیدہ اور فیوریبل یہی ہے کہ انسان اپنے کمانے کا ذریعہ کوئی اور کاروبار یا نوکری رکھے، اور انسان دین کا کام اگر کر سکتا ہے، اگر وسعت ہے تو بغیر پیسے کے والنٹیرلی کرے۔ ہم عورتوں کے پاس یہ لگژری بہت زیادہ ہے، مردوں کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ یقیناً جس طرح سے اس وقت آپ اور میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اتنے آرام سے، یا میرے گھنٹوں گزر جاتے ہیں کہ میں کبھی ایک کلاس میں، دوسری کلاس میں، تیسری کلاس میں جا رہی ہوتی ہوں، اگر مجھے ارننگ کی فکر ہو، اگر میری جگہ کوئی مرد ہو تو وہ اپنی فیملی کو کیسے سنبھالے گا اگر وہ اس کام سے پیسہ نہیں لے گا؟ تو مردوں کا معاملہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے۔ ہم عورتیں، اور خاص طور پر اس اسٹریٹا کی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت وسعت دی ہے۔ ہمارا ایک ایک جوڑا کم سے کم 5,000 کا ہوتا ہے، دس از منیمم۔ میں نہیں پوچھ رہی آپ نے عید کا جوڑا کتنے کا بنایا، اس لیے کہ یہ آپ کو اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں میں اتنی وسعت رکھی ہے، اللہ نے ہمارے شوہروں کو ہمارے سر پر الحمدللہ ہماری اتنی بڑی سپورٹ بنا کے رکھا ہے کہ ہم دین کا کام والنٹیرلی کر سکتے ہیں، یہ لگژری ہمارے پاس ہے۔ تو پسندیدہ ہے کہ جو کر سکتا ہے وہ دین کا کام صرف فی سبیل اللہ کرے، کوئی دنیاوی غرض اس میں ایڈ نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی تحفے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو امام ابو حنیفہ نے 1,000 دینار لون کے طور پر دیے اور اس سے کہا کہ تم اس ڈیٹ کو مجھے واپس کر دینا۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب ڈیو ڈیٹ آ گئی اور وہ ڈیو ڈیٹ گزر گئی تو میں روز دیکھتا تھا کہ وہ شخص مسجد میں جیسے ہی مجھے دیکھتا ہے بھاگ جاتا ہے، یعنی میرا سامنا نہیں کرنا چاہ رہا، مجھے فیس نہیں کرنا چاہ رہا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ایک دن نماز پڑھانے کے بعد مجھے بالکل ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہی میں نے اپنا رخ موڑا تو میری شکل دیکھتے ساتھ بھاگ گیا۔ آپ ذرا دیکھیں اسکالرز کا مائنڈ سیٹ اور مسلمان کے اندر ایکچوئل ایمپتھی کیا ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ اس کے گھر گئے اور اس سے معافی مانگی روتے ہوئے کہ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں یہ شرمندگی اٹھانی پڑ رہی تھی، ٹیک یور ٹائم، جب تمہارے پاس مال آئے تم یہ لون واپس کر دینا۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، جب آپ کسی کے لیے دنیا میں آسانی کریں گی اور اللہ نے آپ کو وسعت دی ہوئی ہے، اللہ انشاءاللہ قیامت کے دن اس وقت آپ کے لیے آسانی کرے گا جب کوئی آسانی دینے والا اور نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکم میں، مستدرک حاکم میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا جو کوئی کسی مجاہد کی مدد کرے، مجاہد چاہے وہ قتال کرنے والا ہے، چاہے وہ اللہ کے راستے میں دن رات ایک کرنے والا ہے، جو کسی مجاہد کی مدد کرے یعنی اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، اس کی اسسٹنس کرے، یا کوئی کسی مقروض کا قرض اتار دے، یا جو مشکل میں ہو اس کی مشکل دور کر دے، یا کسی غلام کو جو مکاتبت کر کے آزاد ہونا چاہ رہا ہو اس کو آزاد کر دے، اللہ اس شخص کو قیامت کے دن سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کانسٹنٹ احادیث ہیں جس میں آپ کو اور مجھے صدقے کی طرف انکریجمنٹ دلائی گئی ہے۔ صدقہ دینے والا دو چیزوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائے، ایک ہے عجب اور ایک ہے ریا۔ عجب کیا ہوتا ہے؟ صدقہ دینے کے بعد اپنے اوپر فخر کرنا اور دینے والے کے اوپر احسان جتانا۔ جب آپ اپنے نوکروں کو صدقہ دیں اور گھر کے نوکروں کو صدقہ دیں تو اپنے اندر اس ٹینڈنسی کو بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ ہم بڑی بڑی اماؤنٹس اپنے گھر کے نوکروں کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں صدقے کے طور پہ، سیلری کے علاوہ، اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب یہ کام بھی اگر میں نے 4 کاموں کے لیے اپوائنٹ کیا تو 6 کریں گی، اور اگر میں نے ان کو اب صدقہ اتنا بڑا دے دیا ہے تو اب یہ کبھی بھی چھٹی نہیں کریں گی، بیمار ہوں گی تو بھی آئیں گی، کسی کا انتقال ہو جائے گا تو بھی آئیں گی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ہمیشہ عجب سے بچائے۔ عجب یہ پومپینس پسندیدہ نہیں ہے، اس میں سینس آف پرائیڈ انسان کے اندر آتی ہے۔ قرآن میں آتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقے کو اپنے آپ کو بوسٹ کرنے سے ضائع مت کرو
اور اپنے صدقے کو سامنے والے پر احسان جتا کر ضائع نہ کرو. تو جب دیں صرف اللہ کی خاطر دیں، اور یاد رکھیں کہ صدقہ دیتے ہوئے بہت زیادہ اس کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں جب صدقہ دیا جاتا ہے تو لینے والا ہاتھ اور دینے والا انسان دونوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیمرہ ہوتا ہے، اور پھر جو صدقے کا چیک ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سائز سے بڑا ہی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ دکھا کر کیمرے میں دیا جاتا ہے. دس از ناٹ ایٹ آل پسندیدہ. صدقہ چھپا کر دینا چاہیے. امام نووی کہا کرتے تھے کہ جو فرض ہے، یعنی جو آپ کا فرض صدقہ ہے زکوٰۃ، اس کو اوپنلی دینا چاہیے تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کی، اس فرض کو ادا کرنے کی انکریجمنٹ ہو. اور صدقہ جو ہے اس کو، نفلی صدقہ، اس کو چھپا کر دینا چاہیے کہ بس دینے والے کو معلوم ہو اور جس نے دیا اس کو معلوم ہو. دوسری چیز جو کہ صدقہ کرنے والے کو جس سے بچنا ہے وہ ہے ریا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کافی ہے اس ریا سے بچنے کے لیے، اگر ہمیں یاد آ جائے تو. آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا حساب ہوگا. ان میں ایک ہے اسکالر جو دین کا علم دیتا تھا آگے، ایک ہے شہید، اور ایک ہے کثرت سے صدقہ کرنے والا. اور یہ تینوں وہ ہیں جن کا سب سے پہلے حساب ہوگا اور جن کو سب سے پہلے سر کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم میں جا کے پھینک دیں گے. صدقہ کرنے والے سے سوال کیا جائے گا تم صدقہ کیوں کرتے تھے؟ وہ کہے گا میں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا تھا. آواز آئے گی کذبت، جھوٹ بولا تم نے. تم تو اس لیے صدقہ کرتے تھے کہ تم لوگوں کے اندر بہت جنرس کہلواؤ، لوگ تمہیں دیکھیں ان کو پتہ چلے او اچھا وہ آ رہی ہیں، بہت صدقہ کرتی ہیں، بڑے بڑے چیک دیتی ہیں ہمیں، بڑی ہماری آرگنائزیشن کی ہیلپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو اس کے سر کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے، اس کے ماتھے پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے. سیم ول بی دا کیس آف دا شہید جو کہے گا اللہ میں آپ کی خاطر شہید ہوا. اللہ کہے گا نہیں، کذبت، جھوٹ بولا تم نے اس لیے شہادت لی اس لیے کہ تم چاہتے تھے کہ لوگوں میں تمہارا نام جو ہے وہ فیمس ہو جائے. اسکالر کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اللہ پوچھے گا تم علم کیوں دیتے تھے؟ وہ کہے گا اللہ میں چاہتا تھا آپ کا دین لوگوں تک پہنچے، آپ کی خاطر. آواز آئے گی کذبت، جھوٹ بولا تم چاہتے تھے کہ تمہارا نام ہو جائے، تمہاری شہرت ہو جائے. اس کو بھی سر کی پیشانی کے بالوں سے پکڑتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ ہمیں ہر طرح کی ریا سے بچائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کو شرک اصغر کہا ہے، اور آپ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے بعد اپنی امت میں سب سے زیادہ اس شرک اصغر سے ڈرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی ریا سے محفوظ رکھے. دوسری جو انٹرپریٹیشن آتی ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے صدقہ کریں اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں یعنی کہ آپ اتنا سیکریٹلی دیں کہ جس میں ریا کا کوئی فیکٹر ہی نہ رہے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے. اور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نفلی صدقہ. بعض اسکالرز کہتے ہیں جب آپ کسی کو دکھانے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، یعنی جو انسان صدقے کو ریا سے بچا لے گا کسی دوسرے انسان سے، وہ اصل میں اپنے آپ سے بھی اس صدقے کو بچا لیتا ہے. تو ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، یعنی آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اور جب آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلے گا، اٹ ہیز دا میننگ کہ آپ کے اندر ایگو نہیں آئے گی. آپ اپنے شولڈرز اچکا کر اپنا کالر ٹھیک کر کے یہ نہیں کہیں گی واہ بھائی آج تو بڑا صدقہ کر دیا، اب تو جنت پکی. یہ چیز نہیں آئے گی. تو دوسری انٹرپریٹیشن کیا ہے کہ جب آپ صدقہ کریں اور آپ کے ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے کو پتہ نہ چلے، کہ انسان کے اندر نہ ریا آئے اور نہ انسان اپنے آپ کو اس وجہ سے ایگو کا شکار کر سکے. تو جتنا ہمبل رہتے ہوئے صدقہ دے سکتے ہیں صدقہ دیجیے. امام ابن القیم لکھتے ہیں سلف صالحین جب صدقہ دیا کرتے تھے، آپ نے اور میں نے بچپن سے حدیث سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. سنی ہے نا، صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے ید العلیٰ خیر من الید السفلی. سلف صالحین کیا کرتے تھے؟ امام ابن القیم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب کلاسیکل اسکالر صدقہ کیا کرتے تھے تو وہ اپنا دینے والا ہاتھ نیچے رکھتے تھے، وہ یوں پکڑاتے تھے. لینے والے کا ہاتھ کیسے ہو جاتا تھا؟ پھر لینے والے کا ہاتھ یوں آ جاتا تھا. تو اس سینیریو میں گیونگ ہینڈ جو ہے وہ ید السفلی بن گیا، نیچے والا ہاتھ بن گیا، اور جو ریسیونگ ہاتھ ہے وہ ید العلیٰ بن گیا، اوپر والا ہاتھ بن گیا. امام ابن القیم سے کسی نے پوچھا، ان کے شاگرد نے، کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اللہ کے رسول نے تو کہا ہے کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ اصل میں جس کو ہم دے رہے ہیں وہ ہماری آخرت کو بہتر کر رہا ہے.
تو وہ ہماری آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہم پر احسان کر رہا ہے کہ اس نے ہماری چیریٹی کو ایکسپٹ کر لیا. اصلح انا دنیا ہوں و اصلح لی آخرتی. میں نے اس کی دنیا کو بہتر کیا اور اس نے میری آخرت کو بہتر کیا, اور اس کا میری آخرت کو بہتر کرنا مجھ پر زیادہ بڑا احسان ہے. دس از اے مائنڈ سیٹ, اور یہ مائنڈ سیٹ آپ کا ڈیولپ نہیں ہو سکتا, یہ ایکیومن آپ کے اندر نہیں آ سکتا جب تک آپ قرآن اور احادیث کے شیڈ میں آ کے نہ بیٹھ جائیں, جب تک کہ آپ اللہ کے دین کی باتوں کو سمجھنا اور سننا نہ شروع کر دیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرا بھی ایسا مائنڈ سیٹ بنائے کہ میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دوں, اور جو مال میں دوں وہ اس انٹینشن سے دوں کہ قیامت کے دن یہ میرے لیے شیڈ کا باعث ہوگا, اور ہم اس وقت جس دنیا کے ٹیمپرری گھر میں ہیں, صدقہ کر کے ہم اپنے آخرت کے پرماننٹ گھر میں اپنا سامان شفٹ کر رہے ہیں.